السلام علیکم عبدالعزیز، آپ کے ساتھ یہ چوتھا لیسن ہے۔ تو پچھلے لیسن میں ہم نے جو ہے وہ یہ فائلیں تھوڑا سا دیکھی تھیں کہ کس طرح کی فائل کو ہم نے اور کس طرح کی فائل میں کنورٹ کرنا ہے۔ تو وہ آپ کے ذہن میں ہوگا، تھوڑا سا بتانا اس لیے ضروری تھا کہ ہم اسی طرح سے اپنے سٹیپس کو ہم استعمال کر کے اور پھر ہم اس کو آگے چلائیں گے۔ تو اس میں یعنی ہم نے ایک ایکسل فائل لے کے اور اس ایکسل فائل کے اوپر چونکہ پیوٹ ٹیبل بنانا ہے اور اس کو پھر ہم نے اس رزلٹ کو پھر مختلف اور ایکسل فائلوں میں سیو کرنا ہے۔ تو ہم اچھا میں اس کو تھوڑا سا بعض جگہوں پہ میں اپنی طرف سے بھی آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو بہت وقت لگے گا پائتھن میں سیکھنے میں، کچھ چیزیں میں آپ کو ویسے بتا دوں گا جو کہ ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گی اس کو کرنے میں، اور کچھ چیزیں میں آپ کو پائتھن سے بتاؤں گا تاکہ ہم تھوڑا سا ایک اچھی رفتار سے چلیں، یعنی مثلا کچھ چیزوں میں ہم تھوڑا سا آگے چلے جائیں کیونکہ وہ ہمیں اور اچھا سیکھنے میں تھوڑا سا مدد کریں گی۔ تو شروع ہم بہرحال گوگل سے ہی کرتے ہیں۔ ہم گوگل سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک پیوٹ ٹیبل بنانا ہے ایکسل میں پائتھن یوز کرتے ہوئے، تو اس میں ہم نے لیکن یہ جاننا ہے کہ کون سی لائبریری اس کے لیے، یا چلیں ہاؤ ٹو یوز اٹ ٹھیک ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے پیوٹ ٹیبل بنانا ہے تو یہاں پہ ہم جیسے ہم نے یہ اچھا اسٹیک اوور فلو جو ہے یہ ایک اچھی سورس ہے۔ آپ کو اگر مختلف آپشنز آئیں تو آپ اسٹیک اوور فلو کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ اس نے جیسے ہی ہم نے اس کو یہ کہا، جو پہلی ہی ہمارے پاس ایک مثال آئی جو ہم نے کھولی، تو یہ پینڈاز کو یوز کرنے کی ہمیں وہ دے رہا ہے کہ آپ پینڈاز کو یوز کریں۔ تو گوگل سے ہم نے ایک طرح سے یہی ہمیں پتہ کرنا تھا کہ ہم نے اس طرح سے ہمیں یہ کام کرنا تھا۔ یہاں پہ اس نے ایک پینڈاز کا اپنا ریفرنس بھی دے دیا ہے، ہم اس کو بھی کھول لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہمیں چاہیے ہوگا۔ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ پینڈاز کو امپورٹ کر لیں، پھر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا فریم ہو تو وہ آپ کے پاس df=pd.data frame کر کے آپ کے ڈیٹا فریم بن جاتا ہے، اور یہ کمانڈ ہے یہ پیوٹ بنا دیتی ہے، اور یہ پھر ایک رائٹر ہے جو کہ پیوٹ کو رائٹ کر دیتا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ کچھ چیزیں یہاں سے لے لیتے ہیں۔ ہم پہلے اس کو ایز اٹ از ہی سیو کر لیتے ہیں پاس۔ تو میں نے یہ ایک سولوشنز کے نام سے ایک فائل خالی بنائی ہوئی ہے، اس میں یہ اس کی دی ہوئی چیزیں ابھی اٹھا لیتا ہوں۔ اس میں سے کچھ چیزیں میں نکال دیتا ہوں ابھی، یعنی ابھی ہم پینڈاز کو یوز کریں گے، pd.data frame تو ہم یوز کریں گے ہی، لیکن ڈیٹا فریم ہم نے ایک ایکسل فائل سے اٹھانا ہے۔ یہاں پہ یہ ہمیں دے دے گا ہمارا پیوٹ ٹیبل اور اس کو سیو وغیرہ کر دے گا۔ تو یہاں تک تو یہ سمجھے ایک طرح سے ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ جیسے میں نے بتایا کہ ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو شروع سے ہی بتا دوں گا تاکہ وہ ایک اچھی پروگرامنگ کے لیے، ورنہ اگر ہم اس کو اسی طرح سے رکھیں کہ ہم مثلاً رکھیں کہ ہم نے وہ چیزیں بھی گوگل سے ہی وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنی ہے تو اس میں تھوڑا سا وقت لگ جائے گا۔ تو کچھ کوڈ ہے جو کہ میں اپنے پرانی فائل سے یہاں پہ اٹھا کے لے آتا ہوں اور میں وہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا گوگل بھی کر لیں گے بے شک۔ تو ہم جو ہے وہ ایک لاگنگ بھی اس کے اندر رکھیں گے۔ تو لاگنگ اگر ہم نے کرنی ہے نا، یعنی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں جیسے جہاں پہ ہمارا پروگرام، چونکہ ہم اس پروگرام کو بار بار چلا کے اور اس میں سے بعض دفعہ یہ فیل کرے گا، ہم اس کو دوبارہ سے ٹھیک کریں گے، تو ہم بیچ میں ہم لاگس بنتے رہیں گے۔ ہم لاگس دیکھ کے، یعنی کچھ ہمیں پروگرام اگر فیل ہوگا تو وہ ہمیں فیلئر ٹائم پہ کچھ بتائے گا، تھوڑا سا ہم لاگس کے ذریعے بھی اس کے دیکھیں گے۔ تو یہ ایک app.log کے نام سے یہ ایک فائل یہ بناتا جائے گا، اور اگر آپ اس میری پرانی فائل پہ دیکھیں تو یہ ہمیں سکسیسفل اور ایررز وغیرہ دے رہا ہے۔ تو یہ ہمیں بڑا فائدہ کرے گی۔ میں اس کو ابھی والی فائل کو اڑا دیتا ہوں تاکہ جو نئی فائل بنے گی وہ بالکل شروع سے بنے گی، اور ہم اپنے سے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم نے لاگنگ کرنی ہے نا تو ہم نے سب سے پہلے لاگنگ کی لائبریری امپورٹ کرنی پڑتی ہے، امپورٹ لاگنگ کرتے ہیں۔ پھر لاگنگ کی بیسک کنفیگریشن ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کہ مثلا کس فائل میں وہ لاگ کرے گا یہ ضروری ہوتا ہے، اور فائل کا موڈ کیا ہوگا۔ فائل کا موڈ یہاں پہ ہم نے رائٹ رکھا ہوا ہے کہ فائل ایک دفعہ وہ کھولے گا پھر اس میں وہ رائٹ کرتا رہے گا، یہ فائل رائٹنگ کے لیے کھولے گا۔ جو کوئی فائل کھلتی ہے نا وہ یا تو رائٹنگ کے لیے کھلتی ہے یا ریڈنگ کے لیے کھلتی ہے۔ ریڈنگ اور رائٹنگ کے لیے فائل الگ الگ کھولنی پڑتی ہے، اور یہ ایک فارمیٹ ہے میسج کا جو کہ آپ نے خیر
मैंने तो आपको और से नहीं दिखाया, बहरहाल कि उसमें एक रूट का नाम आ रहा था और किस लेवल की लॉग है और क्या मैसेज है, यानी कुछ एरर लॉग थे, कुछ इन्फो लॉग थे। तो मुख्तलिफ़ किस्म के लॉग होते हैं, मुख्तलिफ़ लेवल के लॉग होते हैं, यानी कुछ लेवल आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे होते हैं और कुछ लॉग आपको बताते हैं कि ये कोई एरर है। अच्छा, पाइथन में या ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में जब आप कोई चीज़, कोई लाइब्रेरी वगैरह इंपोर्ट करते हैं तो आपको उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। तो हम लॉगर के नाम से इस लॉगिंग का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे कि लॉगर जो है वो लॉगिंग यानी ये लाइब्रेरी डॉट गेट लॉगर। तो यहाँ से एक लॉगर का इंस्टेंस क्रिएट हो गया और अब ये लॉगर जो है ये इसके नाम से हम कहीं पे भी लॉगिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये बता दिया कि हमने इसका लेवल जो सेट रखना है वो, यानी वो इन्फो लेवल तक के भी चीज़ें उठाएगा। हम इसको डीबग लेवल तक भी लेके जा सकते हैं। डीबग जो है इन्फो से भी एक लेवल नीचे होता है, उसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस लेकिन आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप लर्निंग के लिए आप अगर चाहें तो आप डीबग लेवल भी खोल के और उसके ज़रिए भी इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस अपने प्रोग्राम की तरफ। एक चीज़ हमने जो इसमें ऐड करनी थी वो हमने इसमें ऐड कर ली है। तो अब हमें सबसे पहले जो है वो, क्योंकि सबसे पहले हमने जो काम करना है वो ये करना है कि हमने हमारे पास एक फ़ाइल तो ऑलरेडी मौजूद है, हमने वो फ़ाइल सबसे पहले पढ़नी है और हमने उस फाइल के ऊपर फिर काम करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसको ये कहते हैं कि जी यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, कमेंट से हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। मैंने ऊपर भी अगर आप देखें तो मैंने कुछ कमेंट डाले हुए हैं कि ये लॉगर है, ये लॉगर का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी कमेंट डाल देता हूँ कि ये लॉगर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे हमने जो है वो रीड करनी है अपनी CSV फाइल, जो कि हमारी कोर्स सैंपल फाइल है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा दोबारा चले जाते हैं और यहाँ पे हम गूगल से ये पूछते हैं कि हाउ टू रीड CSV फाइल यूजिंग पाइथन, कि एक CSV फाइल कैसे रीड की जाती है। तो मतलब अगर एक CSV फाइल हमने उठानी है तो हम वो शुरू में कैसे उठाएंगे। अच्छा, ये हमें 2-3 तरीके बता रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि हम चले इसको छोड़ देते हैं, पाइथन डॉक्स में ही चले जाते हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि हम विद ओपन को यूज़ करें। विद ओपन हम यूज़ इसलिए नहीं करना चाहते कि विद ओपन अगर हम यूज़ करेंगे ना तो हमें फिर सारा कोड इस विद ओपन के अंदर डालना पड़ेगा। इस विद ओपन से हम जैसे ही बाहर निकलेंगे तो, और हमने उसको खोल के मुसलसल उसमें कुछ नहीं करना है, हमने उसको एक दफ़ा उठा के एक डाटा फ्रेम में रीड कर लेना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना, यानी ये थोड़ा सा वो हो गया, हाउ टू रीड CSV इन अ डाटा फ्रेम। तो हमने उसको डाटा फ्रेम में रीड, यहाँ पे इसने देखें कि इसने हमें ये बता दिया कि डाटा फ्रेम में अगर हम रीड करें तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसको इंपोर्ट तो हमने पैंडास को किया हुआ है। तो df = pd.read CSV और यहाँ पे हमने डाटा फाइल का सिर्फ नाम दे देना है। तो ये एक बड़ा छोटा सा वो है। तो हम अपनी इस लाइन को, हमने PD को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट नहीं करना है, बल्कि हमने एक CSV को रीड करना है और CSV फाइल का नाम हमने यहाँ पे दे देना है कोर्स सैंपल फाइल .cs। अब ये यहाँ पे ये इसको रीड तो कर लेगा। अच्छा, इस नीचे वाले को अभी हम कर देते हैं क्योंकि पहले हमने ये ऊपर वाला काम देखना है। अच्छा, अब ये तो कर लेगा इसको रीड, लेकिन हमने शुरू में सिर्फ देखना है कि इसने इसको प्रॉपर रीड किया है या नहीं किया है। तो हम इस डाटा फ्रेम को राइट भी करवा सकते हैं, जो कि तरीका इसने वैसे तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आप इसके बाद इस डाटा फ्रेम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके राइट करा लें, लेकिन ये पूरे के पूरे डाटा फ्रेम को राइट कर देगा। हमारा डाटा फ्रेम बहुत बड़ा सा है तो हम उसके सिर्फ हेडर को राइट कराना चाहते हैं। तो हम ये लिखते हैं कि हाउ टू प्रिंट फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ अ डाटा फ्रेम। तो ये कह रहा है कि हेड जो है ना, उसके ज़रिए आप शुरू की कुछ लाइनों को प्रिंट कर सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे तो इसने कुछ लाइनों को प्रिंट करने का ये भी एक तरीका बताया है कि अगर हम चाहें तो हम प्रिंट df.location करके भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। हम अभी थोड़ी देर के लिए इसी मेथड को
यूज कर लेते हैं और हम इसको लोकेशन 1 प्रिंट करने कहते हैं। अच्छा, अब ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम का कुछ पार्ट बन गया जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चलाते हैं तो उससे हमें थोड़ा सा ये भी अच्छा महसूस होगा कि जब ये प्रोग्राम चलेगा तो देखिए यहाँ पे जो फाइल चली तो उसने लोकेशन 1 को प्रिंट कर दी। उसने हमें इंडेक्स बता दिया कि इंडेक्स की नंबर 1 इंडेक्स यहाँ पे है, ये डेट है, ट्रांजैक्शन ओनर है, ट्रांजैक्शन आईडी। जो हमारी जो एक्सेल फाइल थी वो इसने उसमें से उसका हेडर और उसकी जो हमने इसको बताई थी जो लोकेशन इसने प्रिंट कर दी। तो ये हमारा पहला समझे पॉइंट जो है वो हो गया बड़ा अच्छा, और हमें ये पता चल गया कि जी ठीक है, इसने ये CSV यानी ये फाइल इसने उठा ली है सही से और ये उसने हमें प्रिंट भी करके दिखा दी है। अच्छा, अब हम अपनी थोड़ा सा फाइल को दोबारा खोल लेते हैं, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। कैसा मैं आपको कुछ उसके बारे में बताता हूँ। अच्छा, इस फाइल की मैं एक कॉपी खोल लेता हूँ ताकि ओरिजिनल फाइल को हम, क्योंकि ओरिजिनल फाइल तो हमारा सिस्टम चूँकि उठाएगा तो हम उसको नहीं कुछ करते हैं। अच्छा, जैसा कि इस फाइल को हमने पहले भी थोड़ा सा देखा था, इस फाइल में हमारे पास 4 कॉलम है। अच्छा, ये फाइल जो है वो मैंने गिटहब के ऊपर रखी हुई है और एक मिनट में आपको ये यहाँ पे गिटहब पे भी दिखा दूँ। ये सारा सोल्यूशन और ये फाइल ये सब चीज़ें जो है ना वो आपको गिटहब से मिल जाएंगी। ये जो गिटहब का लिंक है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। वो जो मेरी पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था उसकी डिस्क्रिप्शन में भी ये डला हुआ है। तो आप यहाँ से ये एक्सेल में जाके ये सारी फाइलें और ये रिज़ल्ट और ये सैम्पल फाइल वगैरह सब आप जो है वो देख सकते हैं और इसको आप अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आप उसी चीज़ पे काम करें जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, हमने ये देखा था कि ये इस फाइल में ये कॉलम है जिसकी बेस पे हमने पिवट टेबल बनाना है और ये फिर हम जब पिवट टेबल बना लेंगे इसका तो उसमें ये ट्रांजैक्शन आईडीज़ और ये सब चीज़ें आ जाएंगी। यानी हमने इसका जो है वो रिज़ल्ट की एक फ़ाइल भी मैं खोल लेता हूँ, उसकी भी पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेन फाइल को ये नुकसान ना पहुँचाए। तो जैसे ये रिज़ल्ट की फ़ाइल उसकी बनेगी तो इसमें हर ओनर यानी हम इस पिवट को इसकी बेस पे पिवट बनाएंगे, यानी तो ये पिवट के नाम से ही जो है वो इस टैब का नाम बनेगा और उसमें उसकी ट्रांजैक्शन आ जाएंगी। यानी इस ओनर ने इतने ट्रांजैक्शन पे काम किया है, इस ओनर ने एक ही ट्रांजैक्शन छुट्टी पे होगा उस महीने, इसने इतने ट्रांजैक्शन पे काम किया है। तो इस तरह से ये हमारी 2 चीज़ें इसमें मसलन बननी है। यानी तो इसमें अगर आप देखें तो हमें ये जो पिवट के जो ये है ये सारे हमें नाम हमें चाहिए होंगे। फिर ओनर ए वाले सारे ए वाली फाइल में जाएंगे, बी वाली फाइल में जाएंगे तो हमें एक तो तमाम ट्रांजैक्शन ओनर्स के नाम भी चाहिए होंगे और हमें स्पेसिफिक ए और बी वालों के नाम भी अलग अलग चाहिए होंगे ताकि हम इसको जिस ओनर को उठाएं तो उसको हम उसके सही एक्सेल फाइल में उसको कॉपी कर सकें। हमें कोई रेफरेंस चाहिए होगा। थोड़ा सा मैं ये चीज़ें आपको साथ साथ और भी समझाता तो जाऊँगा, लेकिन हम इसकी अगर एक यहाँ पे एक वो बना लें कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा। ये जो हमारा पूरा टेबल है, अच्छा अब चूँकि हमने इस में से इन ओनर्स की बेस पे पिवट टेबल बनाने, जैसा कि हमने इसके आउटपुट में देखा है कि हर ओनर का एक टैब बनेगा तो और फिर उसको एक अलग अलग टैब की सूरत में यानी ए वाले सारे ए वाली एक्सेल फाइल में सेव करने हैं। तो बेसिकली हमने करना क्या होगा कि हमने इस पूरे डाटा में से बार बार गुजरना होगा। यानी हमने इस डाटा में से गुजर के और हमने एक डाटा को स्प्लिट करना होगा ट्रांजैक्शन ओनर की बेस पे। उसके बाद जो है वो हमने उस जो हमें यानी हम जब इसको स्प्लिट करेंगे हर स्प्लिट में हमें एक ट्रांजैक्शन ओनर्स का डाटा मिलेगा, उसको हम एक नया डाटा फ्रेम बना देंगे। तो उस डाटा फ्रेम का पिवट बनाना होगा, तो पिवट ऑफ डाटा फ्रेम बनाना होगा और फिर उस डाटा फ्रेम को सेव टू एक्सेल। तो ये 3 काम यानी हमें इसमें हर ओनर के लिए बार बार करने पड़ेंगे। अच्छा, अभी मैं इसको थोड़ा सा
आसान तरीके से कह लें या एक और तरीके से बनाऊंगा, वैसे वो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी हम ये करेंगे कि कुछ काम हम इसका खुद कर लेंगे, फिर हम अगली दफ़ा में यानी जब मैं इसको थोड़ा सा फिर और आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ें, थोड़ा सा कोई एक चीज़ सीखें, फिर उसमें कुछ देखें इसके क्या फ़ायदे नुकसान है, फिर उसमें से कुछ और लेके आगे बढ़ें। तो अभी हम ये करेंगे कि हम थोड़ा सा इसको कुछ इनिशियल डाटा कि भी तमाम ट्रांजेक्शन ओनर्स के क्या नाम है और हर एक्सेल फाइल मसलन जो बनेगी यानी मसलन तो वो उसके अंदर कौन कौन सी शीटें जाएंगी, ये हम डाटा हम इसको अपनी तरफ से दे देंगे अभी शुरू में, और फिर मैं अगली में हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा बेहतर करेंगे जिसमें हम ये चीज़ें भी इसी के ऊपर डालेंगे कि वो ये काम भी खुद ही कर सके। अच्छा, इससे थोड़ा सा ये भी है मेरे जहन में कि थोड़ी सी हमें एक्सेल भी हल्की सी आ जाएगी, आप लोगों की जिनकी थोड़ी सी एक्सेल पुरानी है वो थोड़ी सी बेहतर भी हो जाएगी। तो मैंने ये सारे ट्रांजैक्शन ओनर्स के नाम यहाँ पे सेव कर लिए, इसका मैं ऊपर से वो डिलीट कर देता हूँ। फिर हम डाटा में जाके इसके डुप्लीकेट निकाल देते हैं। इसने ये इसके डुप्लीकेट सारे निकाल दिए, लेकिन आप ये देख रहे हैं डुप्लीकेट निकाल तो दिए, लेकिन ये सॉर्टिंग इसकी थोड़ी सी गलत है, ये C1 B2 के बाद आया हुआ है, तो हम इसको सॉर्ट भी कर देते हैं। अब इसकी ये सॉर्टिंग ठीक हो गई, ये A वाले सारे एक लाइन में आ गए, फिर B वाले आ गए, फिर ये C वाले आ गए, फिर ये D वाले। अच्छा, ये काम हम अगली दफ़ा, क्योंकि हम जब पाइथन जैसा प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक्सेल में वैसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने कहा मैं आपको ज़रा दोनों फ्लेवर भी दे दूँ। अच्छा, यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि एक्सेल जो है ना वो एक, अब हमने जो मैंने आपको बताया ना कि हमने इस डाटा में से इस डाटा को हमने स्प्लिट करना है, फिर इस डाटा में हम पीवी टेबल वगैरह बनाने हैं। जब स्प्लिट करेंगे तो हमें ये तमाम ट्रांजेक्शन ओनर्स के नामों की एक लिस्ट चाहिए होगी, क्योंकि हम एक लूप लगा के इसमें से बार बार गुजरेंगे। अच्छा, मैं जैसे कहते हैं कुछ चीज़ें मैं बताता जाऊँ, कुछ चीज़ें हम गूगल से भी पूछते हैं, तो हम इसको एक नॉर्मल एक आम लैंग्वेज के तरीके से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा मिक्स तरीके से पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पाइथन में किस किस तरह की लूप्स होती हैं, वो कैसे कैसे लगती हैं। अच्छा, बाज़ लोगों को जनरली प्रोग्रामिंग का एक मोटा मोटा आइडिया होगा ही, यानी सबको थोड़ा थोड़ा होता है, लोगों ने कुछ ना किसी शौक में पढ़ी होती है। वैसे बात लोगों को पता होगा कि फॉर लूप्स होती हैं, वाइल लूप्स होती हैं, लेकिन हम बहरहाल ये चीज़ें गूगल से ही पूछेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा साथ साथ बताता भी जाऊंगा ताकि हमें एक दोनों तरफ से कुछ मालूमात मिलती रहे। और असल सिर्फ ये है कि आपको एक तरह से इनेबल करना है कि आपने जब खुद अपना कोई मसला कल को अगर हल करना है तो आप वो कैसे कर पाएंगे। तो मैं आपको कुछ चीज़ें खुद बताता जाऊंगा, कुछ चीज़ें हम गूगल से पूछते जाएंगे। फॉर लूप वगैरह कैसे लगती है ये हम बहरहाल गूगल से ही पूछेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं भी बताता जाऊँगा। तो हमने ये करना है कि चूँकि हमें सारे पीवी टेबल इस पे बनाने हैं, तो हमने एक इनके ट्रांजैक्शन ओनर्स की एक लिस्ट बना लेनी है। तो हम पहले गूगल से भी पूछते जाते हैं। तो हम ये गूगल से पूछते हैं कि, तो हम गूगल से कहते हैं कि हाउ टू मेक अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स यूजिंग पाइथन। तो गूगल ये कह रही है कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी चीज़ डालें, लिस्ट आइटम डाल के आप, और उसको आपने क्या करना है कि सेपरेट करना है कॉमास के जरिए, और आपने ये करना है कि इसको किसी वेरिएबल में डाल देना है इज इक्वल टू का साइन यूज करते हुए। तो थोड़ा सा हम गूगल को यूज करेंगे, यहाँ पे हम इसकी कोई मिसाल भी जल्दी देगा नहीं देगा, तो फिर हम स्टैक ओवरफ्लो में चले जाते हैं। तो देखिए वो ये कह रहा है कि आप एक वेरिएबल को इज इक्वल टू का साइन लेके और फिर आप ये दो ब्रैकेट्स के दरमियान कोई चीज़ डालें, तो उससे आप एक लिस्ट बना लेते हैं। और लिस्ट में जब आप कोई स्ट्रिंग्स डालते हैं तो वो स्ट्रिंग खुद जो होते हैं वो इन दो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ से ये जो नाम चाहिए, ये सारे नाम इन्वर्टेड कॉमास के बीच में होने चाहिए। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी अपनी एक्सेल लड़ा लेते हैं। हम कहते हैं कि जी ठीक है, इसको कंकैटिनेट कर दो। ये तो हमने एज्यूम किया था कि आप लोगों को एक्सेल आती होगी। कंकैटिनेट कर दो इस टेक्स्ट को दो कॉमास के बीच में। तो ये देखिए इसने इसको इन दो के बीच में डाल दिया है। हम इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं इन तीन को लेके। अच्छा, एक्सेल की चीज़ों को मैं थोड़ा सा तेज़ ही लेके चलूँगा, मैं आपको एक्सेल तो नहीं सिखाऊंगा, यानी एक तरह से उम्मीद ये की जाएगी कि आपको एक्सेल आती है। इस आदमी को ये चीज़ें समझने में कोई मसला हो तो वो
ایک کسی بھی طرح سے کمنٹ کر سکتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم بتا دیں گے کہ یہ تیزی میں کیا کیا جا رہا تھا۔ ایکچولی جب آپ کسی فارمولے کو ایسے نیچے ڈریگ کرتے ہیں تو نیچے کاپی ہو جاتا ہے، ریفرنس اس کا چینج ہوتا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک سیکنڈ میں ان سب کے ساتھ کوماز لگا دی ہے، انورٹڈ کوماز۔ اچھا، اب مجھے ایک لسٹ بنانی ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ تھوڑا سا اس کا ایک ڈھانچہ بنا لیتا ہوں۔ تو اس کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ تو چیز ہم نے ویریفائی کر لی، اس کو میں کمنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں۔ اچھا، ایک تو ہمیں ٹرانزیکشن کے اونرز چاہیے، تو ایک ہمیں یہ ایک لسٹ بنانی ہے اور یہاں پہ ہم سارے اونرز کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم ڈیفائن کر رہے ہیں یہاں پہ ہر ایک ایکسل شیٹ کو، فائنڈنگ دا ایکسل شیٹ۔ تو یہاں پہ ہم اے بی اور سی والے اونرز کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ہم اونر اے کو لے لیں گے، فائنڈنگ دا شیٹ اونر اے۔ اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے یہی چیز چاہیے ہوگی 6 دفعہ۔ میں تھوڑا سا اس کا میں نے تھوڑا سا فونٹ بڑا رکھا ہوا ہے تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا رہے۔ تو یہ اونر بی ہو جائے گا، یہ اونر سی ہو جائے گا، یہ ڈی ہو جائے گا، یہ ای ہو جائے گا اور یہ ایف ہو جائے گا۔ یہاں پہ اب ہم نے یہ سارے اونرز کے پلیس ہولڈر تو بنا دیے، اب ہم نے اس کے اندر ان کی ویلیوز ڈالنی ہوں گی۔ جیسے یہ ٹرانزیکشن اونر ہے تو اس کے اندر تمام ٹرانزیکشن اونرز کے نام آئیں گے، یہ نام ہم آہستہ آہستہ یہاں سے نکالیں گے اور باقی جو اونر اے میں، اونر اے کے تینوں اس میں آ جائیں گے، بی کے اس میں آ جائیں گے، تو وہ بھی ہم یہاں سے نکالیں گے۔ تو اس طرف اب ہم چلے جاتے ہیں۔ اب میں نے اگر ان سب کو ایک اسٹرنگ بنانا ہے تو اس کے لیے ایکسل ہمیں ٹیکسٹ جوائن کا ایک آپشن دیتی ہے۔ ٹیکسٹ جوائن میں نے یہ بتانا ہے کہ مجھے بیچ میں اس کے ایک کوما چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو لسٹ بنتی ہے، لسٹ میں اسٹرنگز ہوتے ہیں، اسٹرنگ کی طرف کے دونوں طرف انورٹڈ کوماز ہوتے ہیں لیکن اسٹرنگز کے بیچ میں کوماز ہوتے ہیں، تو مجھے بیچ میں کوماز چاہیے۔ اگنور ایمپٹی میرے لیے ویسے تو میرے لیے یہ بیکار ہے، لیکن چلے میں اس کو فالس کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو ایک لسٹ دے دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، اس نے اتنے مزے سے یہ بنا دیا۔ اس کو میں ہر ایک کے لیے کاپی کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس یہ ہر جگہ پہ آ جائے گا۔ میں نے صرف اس کی لسٹیں چینج کرنی ہوں گی۔ تو پہلا تو یہ بن گیا A1 A2 A3 A4۔ دوسرا جو یہ تھوڑا سا غلط جگہ پہ ہے، اس کو میں اس کی صحیح جگہ پہ پہنچا دیتا ہوں، تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں تو یہ یہاں پہ آ گیا۔ اس کی صرف جگہ تھوڑی سی غلط ہے، تھوڑا سا چھوٹا ہے، اس کو ذرا بڑا کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر یہ سارے آ گئے۔ اس کی بھی جگہ تھوڑی سی غلط ہے، یہ بھی تھوڑا چھوٹا ہے، اس کو بھی بڑا کر دیتے ہیں۔ اس کی بھی جگہ تھوڑی سی غلط ہے، اس کو بھی بڑا کر دیتے ہیں۔ اور یہ آخری تو بالکل ہی باہر چلا گیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ اتنے مزے سے یہ ایک چیز بنا لی اور یہ اے بی سی ڈی ای ایف یہ سارے یہاں پہ تو آ گئے ہیں۔ اچھا، اب اس ایک لائن میں ہم ان سب کو یہی فارمولا ہم یوز کرتے ہیں دوبارہ، کیونکہ یہ سارے ٹیکسٹ ہم نے پھر جوائن کرنے ہیں۔ لیکن اب فرق یہ ہے کہ میں اس کو صرف یہاں پہ تھوڑا سا موڈیفائی کروں گا۔ اس جگہ کو میں ایسے نہیں رکھوں گا، میں اس میں ہر ایک کو کوما سیپریٹ کر کے ڈال دوں گا۔ پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ایکسل کی تو یہ آپ مجھ سے دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ اچھا، ابھی یہ جو ہم نے لگائے ہوئے یہ سارے فارمولے ہیں، تو ہم یہ جو ویلیوز ہیں یہ ہم اس طرح سے کاپی نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں اس فارمولے کو پہلے کاپی کر کے یہیں پہ کنٹرول سی سے کاپی اور کنٹرول وی سے میں اس کو یہیں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں۔ پیسٹ میں مجھ سے آپشن پوچھے گا، میں سے کہتا ہوں پیسٹ ویلیوز کر دے۔ اب دیکھیں تو یہ ان کی ویلیوز آ گئی، ان کے فارمولے غائب ہو گئے ہیں۔ اب یہاں سے ہم یہ ویلیوز اٹھاتے جائیں گے اور ان کے اندر پیسٹ کرتے جائیں گے۔ تو یہ اے آ گیا، پھر یہ بی آ گیا،
پھر یہ سی آ گیا، پھر یہ بی آ گیا، اس کو نیچے لے گیا، پھر یہ ڈی کے بعد ای آ گیا، تو یہاں پہ ہم اور یہ ای کے بعد ایف آ گیا، اور یہ پھر ہمارا مین آ گیا، اس کو بھی ہم اب سیو کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا آ گیا ہے، لیکن ہم نے اس ڈیٹا کو نیکسٹ ٹائم اسی پروگرام کے ذریعے ہی ہم نے یہ ڈیٹا بھی اس میں سے ایکسٹریکٹ کرنا ہے، تو وہ میں آپ کو اگلی اس میں دکھاؤں گا۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا جاتے ہیں اپنی فور لوپ کی طرف۔ تو ہم اب پھر گوگل سے کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو میک اے فور لوپ یوزنگ پائتھن۔ اس میں ہم W3 اسکول کو بھی ویسے دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی کوئی دیکھیں فور کا بہت سمپل سا ہے کہ آپ نے ایک فور بنانی ہے، کوئی اپنے ویریبل کا نام، اس لسٹ میں اس ویریبل کے نام کو باری باری دیکھے گا، اور جو چیز اس کے نیچے آتی ہے، کیونکہ پائتھن جو ہے نا وہ تھوڑی سی چلتی ہے وائٹ اسپیسز کی بنیاد پہ، یعنی اگر آپ ایک فور لوپ میں فور لکھتے ہیں، اب اس کے فوراً بعد جتنی چیزیں ایک وائٹ اسپیس یعنی یا کہہ لیں یا ایک ٹیب کی دوری پہ ہوں گی نا، جو صحیح چیزوں سے رائٹ سائڈ پہ ہوں گی، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، جب تک کہ آپ کہیں پہ اس فور لوپ کو بالکل ٹرمینیٹ نہیں کریں۔ ٹرمینیٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اور چیز بالکل اسی فور لوپ کے سائز میں کوئی اور چیز اگر لکھیں گے تو وہاں سے پھر باقی پروگرام جو ہے وہ اس فور لوپ سے باہر نکل جائے گا۔ یعنی اگر میں آپ کو ویسے بتاتا ہوں، یہاں پہ جیسے ہمیں طریقہ تو بتا دیا نا، تو طریقہ تو بہت آسان ہے۔ اچھا، ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے سیگریگیٹ کرنے ہیں، سیگریگیٹ دا اونرز۔ تو اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے فور، اچھا ہم کوئی بھی یہاں پہ ایک نام دے سکتے ہیں، تو ہم اونر ہی کا نام دے دیتے ہیں۔ تو فار اونر ان، یہ دیکھیں کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارے پاس ایک جو چیز یوز ہو سکتی ہے وہ ٹرانزیکشن اونر ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے ایک کالن لگانا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ آٹومیٹیکلی اس کے بالکل یہاں پہ آ گیا ہے۔ اچھا، اگر میں ایک منٹ کے لیے ایزیوم کروں کہ نیچے بھی یہ کوڈ ہے، تو یہ جو کوڈ ہے نا اس کے اوپر یہ فور لوپ نہیں اپلائی ہوگی، کیونکہ یہ کوڈ اس فور کی لائن میں ہی ہے۔ اس پہ یہ فور لوپ اپلائی کرنے کے لیے مجھے اس کوڈ کو، جیسے اگر میں اس پیوٹ کو یہاں پہ ڈال دوں تو اب یہ پیوٹ اس فور لوپ کے اندر آ گیا ہے، میں اس کو اگر واپس یہاں کر دوں تو یہ فور لوپ سے باہر چلا گیا ہے۔ تو پائتھن جو ہے وہ صرف وائٹ اسپیسز کے اوپر چلتی ہے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ایک اور چیز جو ہم استعمال کریں گے وہ ہم ٹرائی اور ایکسیپشن کو یوز کریں گے اس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرائی اور ایکسیپشن جو ہے نا وہ ہمیں بہت فائدہ دیتا ہے، کیونکہ ہم ایک کوڈ کو ہم فیل نہیں کراتے ہیں، یعنی مثلا ایک کوڈ میں کوئی خرابی ہے تو وہ کوڈ فیل نہیں ہوگا، وہ کوڈ صرف ٹرائی ہوگا، اور وہ ٹرائی کر کے اپنا جواب ہمیں ایک طرح سے دے دے گا۔ یہ بھی ایک اچھی پروگرامنگ کا طریقہ ہے کہ آپ کوڈ پیسز کو ٹرائی کرتے ہیں۔ جب آپ کا کوڈ بالکل فائنل ہو جاتا ہے تو آپ ٹرائی میں سے بعض ٹرائز نکال بھی سکتے ہیں، آپ سائڈ ٹرائز ختم بھی کر سکتے ہیں، ٹرائز کو آپ رکھا بھی رہنے دے سکتے ہیں۔ کوئی یوزر انپٹ اگر آپ کہیں پہ لے رہے ہیں تو آپ ٹرائی کو نہیں نکالتے ہیں، آپ ٹرائی کے تھرو ہی یوزر انپٹ لیتے ہیں، کیونکہ یوزر کہیں کوئی غلط انپٹ بھی دے سکتا ہے، تو اس کی انپٹ کو مینیج کرنے کے لیے ہم ٹرائی کو یوز کرتے ہیں۔ تو میں اس میں ٹرائی کو ہی یوز کروں گا تاکہ ایک تو آپ کو تھوڑا سا ٹرائی کا اندازہ ہو جائے، اور ہماری اپنی بھی ایک تھوڑی سی اس طرح کی لرننگ ہو جائے۔ ہم جب ٹرائی کرتے ہیں نا تو پھر ہم ایک ٹرائی ہی کے لیول پہ، یعنی جہاں پہ ہم ٹرائی کرتے ہیں اسی کے لیول پہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس نے کس کس قسم کے سینیریوز کو کیچ کرنا ہے۔ اچھا، ہم اپنے اس میں چونکہ ہم تو بہت جنرل اوپن قسم کی پروگرامنگ کر رہے ہیں تو ہم تمام سینیریوز کیچ کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ٹرائی کے بعد نیچے ایکسیپٹ ڈال دیتے ہیں اور ایکسیپشن ایز یہاں پہ کوئی نام ڈال دیتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہ ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا بھی ہوں کہ یہ کرے گا کیا۔ اور یہاں پہ ہم یہ لکھ دیتے ہیں، فرض کر لیں کہ جی پرنٹ اسکپنگ ڈیو ٹو ایرر، یہاں پہ ہم
ایرر کا نام ڈال دیں گے اور یہاں پہ ہم اس ایرر کو، یہ جو ہم لاگنگ کر رہے تھے نا، تو اب یہ لاگنگ کا فائدہ ہے. اب میں آپ کو خیر یہ بھی بتاتا بھی جاتا ہوں، لیکن یعنی تھوڑا سا ساتھ ساتھ یعنی اب ہم یہاں سے یہ جو اوپر والا جو پارٹ ہے، یہ اس ٹرائی اور ایکسیپٹ کے بیچ میں جتنا کوڈ ہے نا، یہ کوڈ اگر چلے گا اور اگر کوئی ایرر آ جائے گی تو یہ وہاں پہ یہ فیل، اس کو فیل کی طرح فیل نہیں کرے گا، پروگرام سمپلی ایگزٹ کر جائے گا، یعنی پروگرام پورا نارمل چلے گا اور وہ ایرر ہمیں لاگ میں بتا دے گا کہ جی اس جگہ پہ یہ ایرر آ گئی تھی جو کہ ہم سے ہینڈل نہیں ہوئی. اچھا، لاگنگ ایرر میں یہاں پہ ہم ڈال دیں گے ایرر کا نام. یہ جو ایف والا فنکشن ہے یہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. اچھا، اور یہاں پہ ہم اس پروگرام کو اپنے یعنی ایک طرح سے، یعنی جب یہ جو ہمارا جو سارا مین پروگرام ہے نا، وہ اس فور لوپ کے اندر ہی چلے گا. یعنی ہم نے صرف اس ایکسل فائل میں سے بار بار گزرنا ہے تمام اونرز کے لیے. اس میں سے ہم نے ڈیٹا نکال کے پیوٹ ٹیبل بنا کے اسے ایکسل فائل میں سیو کرتے ہیں، تو ہماری ہر چیز اس فور لوپ کے اندر ہی چلے گی. فور لوپ سے ہم باہر آئیں گے تو ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو اینڈ آف پروگرام ہے یہ، اور اینڈ آف پروگرام میں وہ کیا کرے کہ وہ لاگنگ میں ایک انفو لاگ ڈال دے. اس میں وہ یہ بتا دے کہ جی آل فائل سیوڈ سکسیسفلی. یعنی میں تو یہ ایزیوم کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر دفعہ یہ صحیح ہی ہوگا، یعنی لیکن یہ ابھی پروگرام بالکل صحیح چلے گا اور ہمیں جب یہ ہمیں یہ دے گا کہ تمام فائل سکسیسفلی سیوڈ ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروگرام بالکل صحیح چل کے ختم ہو گیا ہے. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا ٹرائی ایکسیپٹ کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں گوگل میں. ہاؤ ٹو کیچ ایکسیپشنز. اچھا، ایکسیپشنز کیچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جی ٹرائی ایکسیپٹ ہوتا ہے. پائتھن ڈاکس میں چلے جائیں. اگر دیکھیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ جیسے یہاں پہ ٹرائی کرتے ہیں ایکسیپٹ میں، یہاں پہ یہ کچھ اس کے نام ہوتے ہیں بہت سارے. مثلا جیسے ہم ویلیو ایرر دے سکتے ہیں. ویلیو ایرر جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو ویلیو ہے نا، مثلا وہی غلط آپ دے رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیں آپ نے کہ کوئی یوزر ان پٹ لی گئی ہے، یوزر کو نمبر دینا تھا، وہ نمبر نہیں دے رہا ہے، وہ کوئی ویلیو دے رہا ہے، کوئی وہ اسٹرنگ دے رہا ہے. تو مختلف قسم کی ایررز ہوتی ہیں. ہر ایرر کا کوئی سمجھے اپنا ایک الگ نام ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ اس نے بتا دیا کہ جی مثلا ایک ایکسیپشن اگر بی ہے تو وہ یہاں پہ بی پرنٹ کر دے گا. اچھا، اب دیکھیں یہ او ایس ایرر کی بھی ایکسیپشن ہوتی ہے، ویلیو ایرر کی ہوتی ہے. اچھا، یہ جو ایکسیپشن ہوتی ہے نا، اور اس کو آپ ایز اے ای یا ایز اے ایرر یا کچھ بھی لے سکتے ہیں. یعنی یہ وہ ایکسیپشن ہے جو کہ ان تمام میں سے نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ایکسیپشن، یعنی اس ایکسیپشن کا مطلب ہوتا ہے اینی ایکسیپشن. تو عام طور پہ جب آپ کچھ ایکسیپشن ڈالتے ہیں کسی خاص طرح کی، پھر آپ ایک جنرل ایکسیپشن ڈال دیتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایکسیپشن آ جائے تو یہاں پہ وہ کیچ ہو جائے گی. تو ٹرائی ایکسیپٹ جو ہے وہ ٹرائی اور پھر نیچے ایکسیپٹ، اور پھر آپ اس ایکسیپشن کو پرنٹ کرا سکتے ہیں. تو ہم نے یہاں ٹرائی ایکسیپٹ کرا لیا ہے اور یہاں پہ پھر ہم اس ایکسیپشن کو پرنٹ کرا لیں گے اور ایکسیپشن کو لاگ بھی کر لیں گے، تو وہ ہماری لاگ میں بھی آ جائے گی. اچھا، اب اس کا ایک موٹا اسکیلیٹن تو بن گیا ہے. اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا کام شروع کرتے ہیں. اچھا، یہاں سے پہلے ہم نے یہاں تک کیا کیا تھا کہ ہم نے یہ ایکسل فائل جو ہماری ہے، سیمپل فائل جو ہم نے ریڈ کر لی ہے، وہ ڈی ایف میں ریڈ ہو گئی ہے. ڈی ایف کے نام سے ڈیٹا فریم بنا ہوا ہے. یہ ہم نے اپنے کچھ لسٹ بنا لی ہے، اور اب ہم نے ایک فور لوپ کا ایک موٹا اسکیلیٹن بنا لیا ہے. اب ہم نے کہا تھا ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ بنانے ہیں بہت سارے پیوٹ ٹیبل، اور پھر ان کو ہم نے سیو کرنا ہے. لیکن پیوٹ ٹیبل بنانے سے پہلے ہم نے پیوٹ ٹیبل کو ڈیٹا دینا ہے. تو ہم نے پہلے ایک ڈیٹا فریم، ہمارے مین ڈیٹا فریم جو کہ ہماری جو ایکسل فائل ہے وہ ایک ڈیٹا فریم کی صورت میں ہمارے پاس آ گئی ہے. اس میں سے ہم نے اب چھوٹے سے ڈیٹا فریم نکالنے، اور پھر ان ڈیٹا فریمز کو ہم نے جو ہے وہ پیوٹ ٹیبل بنا کے اور پھر اس پیوٹ ٹیبل کو ایکسل فائل میں مختلف ٹیبز میں سیو کر دینا ہے. تو یہ باقی کام ہم اب اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے، کیونکہ یہ والی ویڈیو کافی لمبی بھی ہو گئی ہے. تو یہ ویڈیو بہت لمبی بھی اچھی نہیں لگے گی، تو اس کو تھوڑا سا چھوٹے ٹکڑوں میں بریک کر لیتے ہیں. تو یہ ویڈیو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور اب 5ویں لیسن میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. چلیں، السلام علیکم.